ہاں اب اتنی سستی نہ کرو، اگر سبحان اللہ کہیں گے تو میں شجرہ سناؤں گا۔ اس کا مسئلہ ایک اور بھی ہے، جب آپ سبحان اللہ کہیں گے میں سانس لے لوں گا بیچ میں، تھوڑا سا یہ میرا بھی کام ہو جائے گا۔ اللہ سلامت رکھے، اور زور سے۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے سبحان اللہ۔ یا تو ان کا ہی منہ دیکھ لو یا میرا ہی دیکھ لو۔ تم مائک نیچے رکھیو ذرا بھائی، یہ بولیں گے سبحان اللہ، اب تم مت بولنا، تمہارا جتنا کام تھا تم نے کر دیا، اب عاشقوں کا جتنا کام ہے یہ کریں گے۔ اور زور سے۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکن اکرام، لمکن اکرام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیاسا، الیاسا کے بیٹے ودود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار، فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں، اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں، اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ سلامت رکھے، آپ کی نسل آباد میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ او بھائی حضور سے پیار کرو، ماں باپ کی عزت کرو، اپنوں کی قدر کرو۔ بہت زیادہ دوا اس لیے بھی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ بچوں کا دل بھر جاتا پھر دوا کھانے سے، اس لیے اتنی دوا دو جتنی بچوں کو شوٹ بھی کرے، ہضم بھی ہو جائے، اور وہ دوا کھانے سے آگے کو انکار نہ کریں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں آج بھر کی اتنی ڈوز کافی ہے جتنی دی گئی ہے۔ خیال کریں، پوری تقریر کا نچوڑ یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ کسی کا حق کھا کے نہیں مریں گے۔ اس پہ کم لوگ بولے نا جی، دیکھو دیکھو یہ ڈنڈی نہ مارو بھائی۔ ہاں اگر یہ نیت پکی ہو گئی نا کسی کا حق نہیں مارنا، خدا کی قسم آدھا وبال ہی ختم ہو جائے گا دنیا کا، آدھی مصیبتوں کا چھٹکارا ہے۔ وہ بھی تو لوگ ہیں نا جو نقلی دوا بنا کے لوگوں کی جانوں کے سودے کر رہے ہیں، دھوکے دے دے کے نقلی دوا بنا کر کے بیچ رہے ہیں، اور لوگ ایسے ایسے بھی اس پہ سائن کر رہے ہیں کہ چلا رہے ہیں، چلاؤ مارکیٹ میں، کسی کے ٹھکا۔ کئی ایک تو ویکسین سے ہی مر گئے، کئی ایک مر گئے ویکسین سے ہی، اس لیے کہ لوانے والوں کو پتہ ہی نہ تھا ڈوز کتنی دینی ہے۔ دینی تھی 3 ml، دے دی 10 ml، آدمی برانا ہو ہی جائے گا۔ تو یہ دنیا ہے، کسی کی زندگی سے کھلواڑ نہ کر۔ تیرا کوئی بھی کام کسی کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ کسی کی جان گوا کے تو نے 7 لوگوں کو کھلایا بھی تو کیا کھلایا، مزہ تو تب تھا جان بچا کے 3 دن فاقے سے گزار لیتا۔ ہاں تو کسی کا حق نہیں کھائیں گے، بولو انشاءاللہ۔ کسی کو ستائیں گے نہیں، بولو انشاءاللہ۔ ماں باپ کو راضی رکھیں گے، ان کی خدمت کریں گے، اپنی اولاد سے زیادہ ماں باپ پہ لٹائیں گے۔ بس اگر یہ پورا سبق ہے پوری تقریر کا جو میں نے 2 باتوں میں بتا دیا، میری بات، ماں باپ کو پہلے راضی کرو۔ یہ سب سے بڑی مسجد ہے اور سب سے بڑا کعبہ یہی ہے، پہلے ان کو راضی کرو۔ یہ روٹھتے ہیں تو بڑی آسانی سے راضی ہو جاتے ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں بتا خطا کون سی کر کے بیٹھا ہے؟ اس نے کہا حضرت جی خطا بہت بڑی ہے، کم سے کم مجھے لے کے تو چلو ماں کے پاس۔ اللہ اکبر کہنے لگے میں مالک بن دینار ماں تجھ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بیٹے کو ایک بار اپنے پاس آنے کی اجازت دے دے۔ سننا میری بات، انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کا اندر آنے کی اجازت دے۔ عبد الرحمن بن شیران کو ماں نے اجازت دی، ٹھیک ہے مالک لے آؤ۔ جیسی آپ اندر لے کے گئے، کہنے لگے ماں اب ذرا جرم تو بتا، تیرے بیٹے کی خطا کیا ہے؟ اور ذرا چہرے سے پردہ تو ہٹا۔ اس نے کہا اس بیٹے کی خطا پوچھ رہے ہو تو سنو۔ کہا کیا بات؟ کا رمضان شریف کا مہینہ تھا، میں
روزے سے تھی اور قرآن کی تلاوت میں مصروف تھی، یہ شراب کے نشے میں آیا، اس کے ہاتھ میں گوشت تھا، اس نے آ کے کہا ماں مجھے یہ گوشت بنا دے۔ میں نے کہا نہیں، میں رمضان کے مہینے کا احترام کرتی ہوں، میں تجھے گوشت بنا کے نہیں دوں گی، شام تک تو میں تیرے لیے کھانے کی کوئی چیز نہیں بنا سکتی۔ ظالم ایک تو روزہ رکھنے سے گیا، اوپر سے اس مہینے میں شراب پی کے آیا ہے، اور تو نے پھر مجھے مجبور کیا گوشت بنانے کے لیے۔ ماں نے کہا میں تیرے لیے گوشت نہیں بنا سکتی۔ اللہ اکبر، جب اتنی بات کہی نا، ماں نے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں مالک، اس نے میرے منہ پہ تماچا مارا، جس کے تماچے کی وجہ سے میری آنکھ نکل گئی تھی۔ اللہ اکبر، کہا اس نے پھر مجھے وہ دھکا دیا اور تندور میں دھکیل دیا، کہا یہ دھکیل کر کے گھر سے باہر چلا گیا، کہا آج تک میرے بدن کے جلے ہوئے کے نشان نہیں گئے ہیں۔ ماں نے آستین اوپر کی کپڑا ہٹایا تو اس ماں کا ہاتھ جلا ہوا تھا، جب چہرے سے پردہ ہٹایا تو آنکھ نگی تھی۔ جب اتنی بات دیکھی ہے، یہ حال دیکھا ہے، حضرت مالک بن دینار نے عبد الرحمن بن شیران کو آگے کیا، کہنے لگے ماں اب تو معاف کر دے، جو آنکھ تیری نکلی ہے وہی آنکھ اس بیٹے نے اپنی بھی نکال دی ہے، جس ہاتھ سے تجھ کو تماچا مارا تھا اس بیٹے نے وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا ہے۔ اللہ اکبر، جب ماں نے اتنا سنا ہے، ماں کی چیخ نکل جاتی ہے، بیٹے کو لپٹ جاتی ہے، ماں رو کے کہتی ہے لخت جگر تو نے اپنی آنکھ کیوں ضائع کر دی، تو نے ہاتھ کیوں کاٹ دیا؟ کہتے ماں جس ہاتھ سے میں نے تماچا مارا تھا مجھے وہ ہاتھ اچھا نہیں لگتا تھا، میری وجہ سے جو آنکھ تیری نکلی تھی اے ماں میں نے وہ آنکھ اپنی بھی نکال دی ہے۔ یار ماں کی چیخ نکل جاتی ہے، ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، کہا لخت جگر کاش مالک کو تو ہاتھ کاٹنے سے پہلے لے کے آ جاتا، آنکھ نکالنے سے پہلے لے کے آ جاتا۔ جس دن رب نے کہا تھا تیرا حج قبول نہیں ہے اس دن تو کسی کو سفارشی بنا کے لے آتا، اے بیٹے تیری آنکھ بھی بچ جاتی، تیرا ہاتھ بھی بچ جاتا۔ اے میرے لخت جگر میں ماں ہوں، میں تو تجھے اسی دن معاف کر دیتی۔ جیسی ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، تڑپ کے کہا تھا یا اللہ گواہ ہو جا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ مالک بن دینار جا رہے تھے، اتنے میں آواز آتی ہے اے مالک اتنا کام اور کرتا جا، اس سے کہہ دے آج اس کی ماں نے اس کی خطا کو معاف کر دیا ہے، ہم نے ماں کے صدقے میں اس کے ساتوں حجوں کو مقبولیت کا درجہ عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ساری عبادتیں روک دی جاتی ہیں، یہ تبھی قبول ہوں گی جب یہ راضی ہوں گے، اگر یہ ناراض ہیں تو پھر حج جیسی عبادت بھی قبول نہیں۔ اللہ کے بندوں کبھی سوچو، بات بات پہ جائیداد پہ ماں باپ سے جھگڑے، پیسوں کے بٹوارے پہ ماں باپ سے جھگڑے، اور کیسے زندگی گزرے گی یہ؟ کیا اس باپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا جس نے سردیوں میں تیرے لیے سردی کو سردی نہ جان کے تیرے لیے روزی تلاش کرنے نکلتا رہا؟ اور اسی باپ کو جب اولاد یہ کہہ کے دھکا دے گی تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تو اس باپ کے دل میں درد نہیں اٹھے گا؟ لوگ کہتے ہیں ہارٹ اٹیک سے موتیں زیادہ ہو رہی ہیں، 30-40 سال کے لوگ زیادہ مر رہے ہیں، تو اس کی وجہ بھی سن لو۔ جہاں تک میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج بندہ چکنائی کھا رہا ہے، آج کیا چکنائی کھا رہا ہے؟ آج تو فارچونر والا فارچون وہ چل رہا ہے نا، کیا بولتے ہیں، ریفائنڈ کھا رہے ہیں، تیل بھی چھنا ہوا کھا رہے ہیں، چکنائی کھائی کہاں رہے ہیں؟ چکنائی تو پہلے دور میں لوگ کھاتے تھے جب کھانے بھی دیسی گھی کے ہوتے تھے، آج تو چکنائی نام کو بھی نہیں ملتی ہے، کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہے۔ نہیں، ہارٹ اٹیک اس کی وجہ سے نہیں، ہارٹ اٹیک کب ہوتا سن، جب باپ کہے بیٹے یہ میری دوا کا پرچہ ہے، پچھلے سال جو کھانسی کا سیرپ لا کے دیا تھا اس سے بڑا آرام ہوا تھا، بیٹے اس بار بھی ٹھنڈ آ گئی ہے، کھانسی کا سیرپ لا دے۔ بیٹا اس پرچے کو دیکھے، یوں باپ کے سامنے موڑے اور پھینک کے کہے کہ میں تمہارے خرچے اٹھاؤں یا اپنے اولاد کے خرچے اٹھاؤں، اس وقت میں باپ کے خدا کی قسم جو خون جہاں ہوتا ہے وہیں ٹھہر جاتا ہے۔ 3 سیکنڈ تک اس حالت میں باپ کھڑا رہتا ہے کہ وہ سوچتا جاؤں تو کہاں جاؤں، زمین پھٹے چلا جاؤں، خون ٹھہر جاتا ہے، سانسیں تھم جاتی ہیں، پھر 3 سیکنڈ کے بعد خون جاری ہوتا ہے تو سارا خون چلا جاتا ہے، لیکن جس میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں جگہ ہوا خون پھر بہا نہیں کرتا ہے، پھر وہ خون اٹکتے اٹکتے
دھیرے دھیرے چلتے چلتے مہینوں کے بعد وہ باپ کے دل میں آ کے نس میں پھنس جاتا ہے، بس وہی خون باپ کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے چکنائی سے مرا ہے، نہیں، یہ چکنائی سے نہیں مرا، یہ کولیسٹرول سے نہیں مرا، یہ ہارٹ اٹیک سے نہیں مرا۔ اگر یہ مرا ہے تو اولاد کی بدسلوکی سے مرا ہے، اگر یہ مرا ہے تو بیٹے کے کڑوے جواب سے مرا ہے۔ خدا کی قسم، اگر تیرے باپ کو خدا کے کرم سے اگر تیرے باپ کو ڈائیبٹیز ہو گئی ہو، انسولین لے رہا ہو، تو دوا نہ کر، اس کے سینے سے لگ جا، تیرے سینے سے سینہ اس کا لگے گا، اللہ آدھی بیماری کو تیرے پیار کے صدقے میں دور فرما دے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا حماد رضا